اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان المہر مقدرا شرعا غیر مضاف الی العبد۔ مصنف خاص کے حکم پر تفریعات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں تک 6 تفریعی مسائل کا ذکر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے 7ویں تفریع اور آخری تفریع کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بھی ما قبل پر معطوف ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ خاص کا حکم چونکہ یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے اور بیان کا حکم نہیں، احتمال نہیں رکھتا، تو اب حکم ہماری تفریع یہاں پر یہ ہے کہ مہر شارع کی جانب سے مقدر اور معین ہے۔ اس کا معین کرنا بندے کی رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ مہر کی مقدار شریعت کی جانب سے معین ہے۔ تفسیر اس مسئلے کی یہ ہے کہ مہر کا معین کرنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بندوں کی رائے اور ان کے اختیار پر سپرد ہے، بندوں کی رائے اور اختیار پر۔ لہذا دونوں آپس میں، دونوں خاندان یا زوجین یعنی میاں بیوی جس مقدار پر راضی ہو جائیں وہی مقدار ان کا مہر ہوگی۔ تو امام شافعی کے نزدیک مہر کا معین کرنا یہ سپرد ہے بندے کی رائے پر اور ان کے اختیار پر۔ لہذا ہر ایسی چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے باب بیع میں، وہ باب نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو باب نکاح میں ثمن بنایا جا سکتا ہے اس کو ثمن مان سکتے ہیں، ہر وہ چیز باب نکاح میں امام شافعی کے نزدیک مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ البتہ ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اتنی قیمت بھی کی نہیں ہے اور اس لائق بھی نہیں ہے کہ باب نکاح میں اس کو مہر بنایا باب بیع میں اس کو ثمن بنایا جا سکے، تو ایسی چیز نکاح میں مہر بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھے گی۔ جیسے کہ ایک مٹھی مٹی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کو ثمن نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے اس کا مہر بننا بھی درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا مسئلہ کا حاصل یہی ہے کہ مہر کی کوئی مقدار شریعت کی جانب سے معین اور مقدر نہیں ہے، بلکہ بندے زوجین جو چاہیں اپنی جانب سے اس کی تعیین کر لیں، اور جس تعیین پر وہ راضی ہو جائیں وہی ان کے لیے مہر بن جائے گا۔ امام شافعی کے مذہب کا حاصل ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ مہر کی تعیین جانب اکثر میں اگرچہ نہیں ہے، جانب اکثر میں تو تعیین نہیں ہے، یعنی زیادہ انتہائی مہر کتنا ہو سکتا ہے اس کی تعیین شریعت کی جانب سے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہو سکتا ہے، لیکن جانب اقل میں اس کی تعیین ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہوگا یہ تو شریعت نے معین نہیں کیا ہے، لیکن کم سے کم مہر کتنا ہوگا اس کو شریعت نے معین کیا ہے۔ جانب اکثر میں اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، لیکن جانب اقل میں اس کی تعیین ہے، اور وہ تعیین یہ ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہ ہو، مہر 10 درہم سے کم نہ ہو۔ 10 درہم سے کم کا مہر اگر ہوگا تو شریعت اس کو نہیں مانتی، اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ دلیل اس پر ہماری اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، معنی یہ ہے کہ ہم نے جان لیا وہ جس کو ہم نے معین کیا
شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں، کہ ان کی بیویوں کے حق میں شوہروں پر ہم نے فرض کیا اور معین کیا، اس کو ہم نے جان لیا ہے۔ اور وہ ہے کیا جس کو معین کیا اور جان لیا؟ تو وہ مہر ہے۔ مہر کہ بیویوں کے حق میں شوہروں پر جو مقدار کو ہم نے معین کیا ہے، فرض کیا ہے، اس کو ہم نے جان لیا ہے، اور وہ مہر کی مقدار ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قد علمنا ما فرضنا علیہم میں فرضنا یہ فرض لفظ خاص ہے، فرضنا میں جو فرض ہے یہ لفظ خاص ہے، اور معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ فرض خاص ہے اور معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کا معنی معلوم ہے تقدیر، تقدیر معین کرنا، مقدر کرنا، مقدر کرنا۔ تو لفظ فرض خاص جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کا معنی معلوم ہے معین کرنا، جسے بولا جاتا ہے فرض القاضی النفقۃ، قاضی نے نفقے کو معین کر دیا، یعنی تعیین اس کی قاضی نے کر دی ہے۔ تو لفظ فرض خاص اور اس خاص پر عمل کرنا واجب، واجب۔ تو اس میں یہ ہے کہ معین کرنا اللہ کے نزدیک معلوم ہے، معلوم ہے، قد علمنا ما فرضنا۔ اور دوسری بات سنیں، بعض علماء اکرام نے یہ کہا کہ اس میں ضمیر متکلم خاص ہے، ضمیر متکلم خاص ہے، کہ قد علمنا ما فرضنا میں جو ضمیر متکلم ہے ما فرضنا، اس میں ضمیر متکلم یہ خاص ہے۔ اس خاص کی بنیاد پر یہی حکم ثابت ہوگا کہ ہم نے مہر کی تعلق سے شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں جو فرض کیا ہے اس کی مقدار کو ہم نے جان لیا ہے، تو ضمیر متکلم خاص ہے۔ اور امام صاحب توضیح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جو اسناد ہے یہ اسناد خاص ہے، دونوں میں یہاں پر جو اسناد پائی جا رہی ہے تو اس اسناد کی خاص ہونے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مہر کی مقدار معین ہے، معلوم ہے۔ بہرحال جو بھی مانی، یہ بات معلوم ہو گئی اس آیت کریمہ سے کہ مہر یہ مقدر ہے، معین ہے اللہ تعالی کے علم میں، مہر مقدر ہے، معین ہے اللہ کے علم میں، اور یہ بات معین ہو چکی ہے کہ اتنا مہر ہوگا۔ لیکن اب اس کی تعیین کتنی ہے، کتنی مقدار میں اللہ نے بندوں پر مہر کو معین کیا ہے، وہ تعیین بیان نہیں کی، مقدار بیان نہیں کی۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک مہر معین ہے، مقدر ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ تو اب اس مجمل مقدار کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، لا مہر اقل من 10 دراہم، لا مہر اقل من 10 دراہم، جو اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی کہ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں۔ تو یہ حدیث پاک اسی مجمل مقدار کا بیان ہے۔ اور امام صاحب نور الانوار نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے ہی ہم جیسے دلیل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، ایسے ہی قیاس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مہر کی مقدار 10 درہم سے کم نہ ہو۔ اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان چوری کر لے تو چور کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے، لازم ہے، اس وقت جب کہ اس نے 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری کی ہو۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عضو کاٹنے کی قیمت شریعت کے نزدیک 10 درہم ہے، کیونکہ 10 درہم سے کم اگر اس نے چوری کی ہے تو اگرچہ وہ گناہگار ہوگا لیکن ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایک عضو کی قیمت چونکہ 10 درہم ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو شوہر کے لیے عورت بھی اپنے ایک عضو مخصوص بضاع کو سپرد کرتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی 10 درہم ہی ہوگی۔ تو تقدیر یہ چونکہ خاص ہے، اگرچہ مقدار مجمل ہے، تو جب مقدار مجمل ہے تو وہ محتاج بیان ہوگی، اور اس کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد عالی لا مہر اقل من 10 دراہم ہی اس کے لیے بیان ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہوگی وہ 10 درہم ہوگی۔
اب اگر کسی نے 10 درہم سے کم مقدار پر نکاح کر بھی لیا تب بھی وہ جتنی مقدار پر نکاح کیا ہے وہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ 10 درہم ہی لازم ہوگا۔ امام صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی یہ فقہا کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے، لیکن رہا لغت میں تو لغت میں فرض ایجاب کے معنی میں حقیقت ہے، فرض جو ہے ایجاب کے معنی میں حقیقت ہے، قطع کے معنی میں حقیقت ہے، لہذا ایجاب اور قطع کے معنی میں یہ حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، کیونکہ لغتاً یہ ایجاب کے معنی میں حقیقت ہے اور قطع کے معنی میں ہے۔ اسی کا اعتبار کرتے ہوئے امام شافعی نے فرمایا کہ لفظ فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، ایجاب کے معنی میں لیا ہے، یہاں پر فرضا اوجبا کے معنی میں امام شافعی لیتے ہیں۔ اس پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دلیلیں بھی ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر فرضا علی کے ذریعے متعدی ہے، فرضا علی کے ذریعے متعدی ہے، فرضا علی کے ذریعے متعدی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ ما ملکت ایمانہم یہ ازواجہم پر معطوف ہے، ما ملکت ایمانہم ازواجہم پر معطوف ہے، تو فرضا علی کے ذریعے متعدی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرضا قدرہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اوجبہ کے معنی میں ہے، فرضا اوجبہ کے معنی میں ہے۔ تو جب فرضا اوجبہ کے معنی میں ہے تو امام شافعی نے ایجاب کے معنی میں اس کو لیا ہے، قطع کے معنی میں لیا ہے۔ اور دوسری دلیل یہی کہ ما ملکت ایمانہم یہ ازواجہم پر معطوف ہے، اور ازواجہم پر معطوف ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ عورتوں کے بارے میں جان لیا جو شوہروں پر جو فرض کیا ان کی بیویوں کے بارے میں، اور جان لیا ان کی باندیوں کے بارے میں جو ان کے آقاؤں پر فرض کیا ہے نا، اور باندیوں کا آقاؤں پر مہر واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ نفقہ اور خرچہ واجب ہوتا ہے۔ تو چونکہ باندیوں کے حق میں مہر نہیں ہوتا بلکہ صرف نفقہ ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، تو اب یہ ما ملکت ایمانہم ازواجہم پر معطوف ہے، تو جب ما ملکت ایمانہم کے لیے نفقہ مراد ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی فرضا سے نفقہ مراد ہوگا، اور اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے بیویوں کے لیے شوہروں پر جو فرض کیا ہے یعنی نفقہ اور خرچہ اس کو ہم نے جان لیا۔ پوری آیت کریمہ پڑھی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، تو قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہاں پر اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہے جو ایجاب اور قطع کے معنی کا ثابت کرتا ہے، اور ما ملکت ایمانہم یہ اس کے ازواجہم پر معطوف ہے، معنی ہوگا ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے تعلق سے جو فرض کیا اس کو ہم نے جان لیا، اور ان کی باندیوں کے بارے میں جو فرض کیا آقاؤں پر اس کو جان لیا۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ باندی کا آقا پر مہر لازم نہیں ہوتا ہے بلکہ نفقہ اور خرچہ لازم ہوتا ہے، اس لیے فرضا قدرہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اوجبہ کے معنی میں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو یہ اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہے یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے، ایجاب کے معنی کی تضمین اس میں ہے، اس بنیاد پر یہ اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہے، لہذا اس کے ذریعے یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہونا ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور رہا ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر معطوف ہونا، یہ جو استدلال کیا آپ نے کہ ان کے لیے مہر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی مہر کا یہ ذکر نہیں ہے بلکہ نفقہ اور کسوہ وغیرہ کا ہے۔ ازواج ما ملکت ایمانہم یہ معطوف تو ہے لیکن فرضنا ثانی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ایک فرضنا یہاں پر ہم نے مقدر مانا ہے، اب مانا ہوگا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، تو اب ما ملکت ایمانہم یہ فرضنا ثانی کے ساتھ ہے، فرضنا ثانی کی تقدیر کے ساتھ ہے، اور پہلا والا جو فرضنا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم
یہ فرضا قدرا کے معنی میں ہے، اور دوسرا والا جو فرضنا ہم نے مقدر مانا ہے باندیوں کے سلسلے میں، وہ فرضا اوجبا کے معنی میں ہے، اس معنی میں ہے اوجبا کے معنی. لہذا پہلے والے فرضنا سے مراد قدرنا مہر کی مقدار مراد ہوگی، دوسرے والا فرضا اوجبا کے معنی میں ہوگا، اور اس سے مہر مراد ان کا نفقہ اور کسوہ وغیرہ ہوگا. اب ترجمہ دیکھ لیں. فرماتے ہیں وکان المہر مقدرا شرعا، اور مہر مقدر ہوگا، معین ہوگا شرعا، بندوں کی جانب مضاف نہیں ہوگا. عطف علی ما سبق، یہ معطوف ہے ما سبق پر، وتفریع علی حکم الخاص، اور خاص کے حکم پر تفریع ہے. معنی ہے اے ولی اجلی ان العمل بالخاص واجب، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، ولا یحتمل البیان، اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا. کان المہر مقدرا من جانب الشرعی، تو مہر مقدر ہے شارع کی جانب سے، غیر مضاف الی تقدیری الی العباد، اس کے معین کرنے کو مضاف کیے بغیر بندوں کی جانب. وہ بیان ہو اس کی تفصیل ان تقدیر المہر عند الشافعی، کہ مہر کا مقدر کرنا امام شافعی کے نزدیک مفوض الی رأی العباد، یہ سپرد ہے بندوں کی رائے پر اور ان کے اختیار پر. فکل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا عنده، تو ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے امام شافعی کے نزدیک. وعندنا، اور ہمارے نزدیک، وَإِنْ كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِي جانب الاکثر، اگرچہ یہ معین نہیں ہے جانب اکثر میں، لیکن يُقَدَّرُ فِي جانب الاقل، لیکن جانب اقل میں یہ مقدر ہے. وہو، اور وہ یہ ہے اللہ یکون اقل من 10 دراہم، کہ یہ 10 درہم سے کم نہیں ہوگا. عملا بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم پر عمل کرتے ہوئے. اے قد علمنا، یعنی اس آیت کریمہ کا معنی ہے ہم نے جان لیا ما قدرنا علیہم، اس کو جو ہم نے فرض کیا ان پر، یعنی شوہروں پر، فی حق ازواجہم، ان کی بیویوں کے حق میں، وہو المہر، اور وہ کیا جانا ہے، وہ مہر ہے. فالفرض لفظ خاص، تو فرض یہ لفظ خاص ہے، وضع لمعنی تقدیر، جو تقدیر کے معنی کے لیے وضع کیا گیا. وکذالک، اور ایسے ہی ضمیر متکلم خاص ہے، علی ما قالوا، جیسے کہ فقہا نے فرمایا. وکذا الاسناد خاص، اور ایسی اسناد یہ لفظ خاص ہے، عند صاحب التوضیح، امام صاحب توضیح کے نزدیک. فعلم ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالی، تو جان لیا گیا کہ مہر معین ہے اللہ تعالی کے علم میں. وقد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ لا مہر اقل من 10 دراہم، اور اس کو بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد لا مہر اقل من 10 دراہم کے ذریعے. وقدا نقیسہ علی قطع الید، اور ایسے ہی ہم نے اس کو قیاس کیا، یہ دوسری دلیل ہے قطع ید پر. لأنہ ایضا عوض 10 دراہم، اس لیے کہ یہ بھی بدل ہے 10 درہم کا. فالتقدیر خاص، تو تقدیر یہ خاص ہے. وإن كان المقدر مجملا، اگرچہ مقدار مجمل ہے، محتاجا الی البیان، اور یہ محتاج بیان ہے. وهذا فی اصطلاح الفقہاء. واما فی اللغت، رہا لغت میں، فهو حقیقۃ فی الایجاب، تو یہ ایجاب اور قطع کے معنی میں حقیقت ہے. ولہذا قال الشافعی، اسی وجہ سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الفرض ہنا بمعنی الایجاب، فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، بقرینۃ تعدیتہ بعلی، اس کے اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہونے کے قرینے سے. وعطف ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف ہونے کی وجہ سے ازواجہم پر. کیوں؟ لأن المہر لا یقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، اس لیے کہ مہر معین نہیں ہوتا ما ملکت ایمانہم کے حق میں. فیکون المراد بہ النفقہ، تو اس سے مراد ہوگا نفقہ، یعنی فرضہ سے مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا. وہ واجب فی حق الازواج، اور یہ بیویوں کے حق میں واجب ہے. وما ملکت ایمانہم، اور باندیوں کے حق میں بھی واجب ہے سب کے. قلنا، ہم جواب دیں گے تعدیتہ بعلی، اس کا اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہونا انما ہوا لتضمین معنی الایجاب، ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے. وعطف ما ملکت ایمانہم، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف بتقدیر فرضنا ثانی، دوسرے فرضنا کے مقدر ماننے کے ساتھ ہے. معنی ہوگا وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، اور ہم نے جان لیا اس کو جو فرض کیا ان پر، ان کے بارے میں جو جن کے وہ مالک ہیں. اعلیٰ اس بات پر ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا، کہ یہ دوسرا والا فرضنا اوجبنا کے معنی میں ہے، والاول بمعنی قدرنا،
اور پہلا والا فرضنا قدرنا کے معنی میں، ہا قضا قالو، ایسے ہی اصولی حضرات نے بیان کیا ہے۔ ثم ذکر المصنف دلائل کل من المسائل الثلاثہ۔ اب بیٹا دو اعتراض جو امام شافعی کی جانب سے ہوئے تھے اور ان کا جواب ذکر کرنے کے بعد مصنف نے جو تین تفریعی مسائل ذکر کیے ہیں نا، ان کی تینوں کی دلیلوں کا لف و نشر مرتب کے طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، ثم ذکر المصنف دلائل کل من المسائل الثلاث، پھر مصنف نے تینوں مسئلوں میں سے ہر ایک کی دلیل کو ذکر کیا۔ تینوں مسئلے کیا؟ دو اعتراض کے بعد جو تین تفریع ہیں۔ فقال، تو فرمایا، عملا بقوله تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فإن طلقها فلا تحل لها پر، یہ پہلے مسئلے کی دلیل ہے۔ وأن تبتغوا بأموالكم، اور یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ وقد علمنا ما فرضنا علیہم، اور یہ تیسرے مسئلے کی دلیل ہے جو ابھی آپ نے پڑھا۔ فقوله عملا، تو مصنف کا قول عملا یہ تعلیل ہے ان کے قول صحا، یہ آخر تک جو انہوں نے کہا تھا صحا ایقاع الطلاق وغیرہ، علی طریق اللف والنشر المرتب، لف و نشر مرتب کے طریقے پر۔ فقوله فإن طلقها، تو ان کا قول فإن طلقها، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى، یہ ناظر ہے مسئلہ اولا کی جانب، یعنی یہ متعلق ہے نظر مسئلہ اولا سے، جو پہلا مسئلہ ذکر کیا اعتراضات کے بعد۔ وقوله تعالی ان تبتغوا باموالکم، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان تبتغوا باموالکم، یہ ناظر ہے مسئلہ ثانیہ کی جانب، یعنی یہ متعلق ہے دوسرے والے مسئلے سے۔ وقوله قد علمنا ما فرضنا علیہم، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم ناظر الى المسألة الثالثہ، یہ متعلق ہے مسئلہ ثالثہ سے۔ وقد بینت کل ذلك بالتفصیل، اور میں نے بیان کر دیا ہے ان سب کو تفصیل کے ساتھ، تحت کل مسئلۃ، ہر مسئلے کے تحت، یعنی ہر مسئلے میں جو ذکر آیا تفصیل آئی ہے اس میں ان دلیلوں اور آیتوں کی تفصیل کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ فتأمل، تو آپ اسی میں غور و فکر کر لیجیے۔